السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، خلافت عثمانیہ مسلمانوں کا ایک سنہرا دور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 600 سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہی۔ اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کو منہ توڑ جواب دیتی۔ اس لیے امریکہ، برطانیہ سمیت دنیا بھر کے اسلامک دشمن ممالک، یہودی اور عیسائیوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان لوگوں کو اگر کسی کا سب سے زیادہ ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ اس لیے انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ اس مقصد کے تحت 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ کیونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ایسے عیسائی شخص کا انتخاب کیا جو عربی بولنے میں بڑا ماہر تھا اور اس کو باقاعدہ اسلامی تعلیم اور فقہ کے اصول بھی سکھائے گئے تھے، تاکہ لوگوں کو اس پر بالکل بھی شک نہ ہو کہ یہ عربی ہے یا پھر غیر عربی۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی یہ غیر عربی ہیں، لہٰذا ہم ان اجمیوں کی حکومت کو کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں۔ مگر اس وقت کے غیور عرب مسلمانوں نے اس کی حقیقت جان لی اور اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص ناظرین تاریخ میں لارنس آف اربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ لارنس آف اربیہ کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے ایک اور شخص کو اپنی سازش کے لیے تیار کیا جس کا نام ہمفرے تھا۔ ناظرین ہمفرے نے اپنی سازش کی کامیابی کے لیے عرب میں سے 2 لوگوں کو چنا۔ ان میں سے ایک ابن عبد الوہاب نجدی اور دوسرا عرب کے ایک قبیلے کے سردار سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ ہمفرے نے ابن عبد الوہاب نجدی کو مالی امداد اور ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر کیا تھا ناظرین، ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود نے ہمیں عرب سے نکال لے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف میں بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب حرمین شریفین میں قتل و غارت روکنے کے لیے ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم حرمین شریفین کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں، اور ترکی مسلمان بنا جنگ کیے اس پاک اور مقدس سرزمین سے اپنے وطن واپس ہو گئے۔ پھر دوستو 23 ستمبر 1930 کو عرب شریف پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا زوال بھی شروع ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا حرم شریف کا نام حجاز مقدس کو اسلامی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا، اور حجاز مقدس کا نام بدل کر ابن سعود نے اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں 14 سالوں سے بنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اہل بیت علیہم السلام کے مزارات پر ابن عبد الوہاب نجدی کے حکم سے بلڈوزر چلائے گئے، اور حرمین شریفین کے جن دروازوں کے نام صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے نام پر تھے ان کے نام آل سعود پر رکھے گئے۔ پھر ناظرین نجدی حکومت قائم ہونے کے بعد یہود و نصارہ کو بلا روک ٹوک عرب میں آنے جانے کی کھلی چھوٹ مل گئی، اور جس دن ناظرین ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا اس دن ایک جشن ہوا جس میں امریکہ، برطانیہ سمیت دوسرے ملک کے حکمران بھی بلائے گئے۔ ناظرین گرامی، وہ عرب جس کے نام سے یہود و نصارہ کبھی کانپتے تھے وہ سعودی امریکہ کے اشاروں پر ناچنے لگا، اور آج بھی ناظرین یہی حال ہے۔ اس طرح سے ناظرین خلافت عثمانیہ ٹوٹنا شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے تمہاری خلافت کی کڑیاں ٹوٹیں گی، جو کہ ناظرین سعودی عرب سے شروع ہوئی اور آخر ترکی پر ختم ہو گئی۔ مگر آج بھی دوستو اگر دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو 57 مسلم ممالک میں سے اگر کسی کی آواز نکلتی ہے تو وہ صرف ترکی ہے۔ آج بھی ترک قوم کے اندر وہ عثمانی خون زندہ ہے۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔